وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 12 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی 10 بہنیں، اور میرے ابا جی احد کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے واپس نہ لینا۔ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں، ان کے بچے نہیں، ان کو خیال نہیں کہ میری 10 بیٹیاں، شادی کون کرے گا، ان کا نکاح کون کرے گا، کیسے آگے بڑھے گا معاملہ، ان کو فکر نہیں۔ کہتے ہیں یا اللہ تیرے رسول کے ساتھ جہاد کرنے جا رہا ہوں، واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے شہادت دے دینا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی بیٹیوں کو چھوڑ کر میرے ابا جی تو شہید ہو گئے، اگر میں نے کسی کو عزت والا اور سکھ میں دیکھا ہے تو اپنی بہنوں کو دیکھا ہے۔ اللہ پہ توکل کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا، ذمہ داری کا احساس کریں، لیکن بالکل اتنی ڈپریشن، اتنی پریشانی، کچھ تو باری گاہ خدا بندی پہ چھوڑے، دلیر بنے، دلیر زندگی دلیروں کی ہے۔ مسلمان آج بنیادی طور پہ پریشانیاں اس لیے اپنے اوپر اوڑے ہوئے کہ کمزور ہو گیا، نفسیات کے مریض، ڈپریشن کے مریض، ٹینشن کے مریض، کمزور ہو گئے سارے لوگ۔ تو میرے دوست یاد رکھیے گا، جب تک آپ دلیر نہیں ہوتے، ایک طرف میرے رسول کریم نے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی پر نہیں آئیں، اور دوسری جانب حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قباء میں تھے، ابھی مدینے نہیں آئے تھے، میں زیارت کرنے گیا، پہلی نظر پڑی تو میں نے رسول پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، پہلی نظر پڑی تو نبی پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں وصال سے 5 دن پہلے بھی میں گیا ہوں حضور کی زیارت کرنے، میں نے جب بھی دیکھا ہے حضور کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ رونا رونا ہر وقت کا یہ پریشانی کا حل نہیں، دلیر ہو جائیں۔ اور دلیری کس طرح کی؟ کمزوروں کی زندگی کمزور رہ جاتی ہے، فیس کرنا سیکھیں، اپنی زندگی میں دلیر بننا سیکھیں۔ سہارے جو ڈھونڈتے ہیں نا لوگ، چاچا مجھے لے جائے تو ماما سیٹ کر دے تو خالو سیٹ کر دے تو میں اس کی جگہ مجھے مل جائے، بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ مر جائے اس کی جگہ میں چلا جاؤں، یہ مر جائے اس کی جائیداد میرے قبضے میں آ جائے۔ یہ کمزور لوگوں کا کام ہے جو سہارے۔ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی، دلیر بن کے دلیری۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب میں، اس کو رکانہ کہتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اتنا دلیر پہلوان تھا کہ 1000 آدمی جنگ میں آتا تو سب کو بھگا دیتا۔ کتنے؟ اس کا ایک باغ تھا، اور باغ میں اس نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، وہیں کھاڑا شاڑا بنایا ہوا تھا، وہیں وہ سارا وقت گزارتا، بکریاں بہت ساری تھی، مالدار تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سیر کرنے چلیں، فرماتے ہیں میں ساتھ چلا، اچانک حضور رکانہ پہلوان کے باغ کی طرف چل دیے۔ میں ایک کنویں پہ پانی پینے کے لیے رکا تو محبوب کریم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر حضور پہنچے رکانہ کے پاس، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کو دیکھا تو معاذ اللہ بڑا دشمن تھا اسلام کا، بڑا بغض رکھتا تھا محبوب پاک سے، حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ ادھر کیسے آئے؟ تو حضور نے فرمایا میں باہر نکلتا ہوں کہ مجھے کوئی ملے تو میں اسے دین کی دعوت دوں، میں اسے دین کی دعوت دوں، اس لیے نکلتا ہوں۔ تو فرمایا تجھے بھی دعوت دینے آیا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ تو کہنے لگا جی میں عرب کا سب سے دلیر ہوں، مجھے تو وہ کلمہ پڑھائے گا نا مجھ سے بھی دلیر ہو، میں سب سے دلیر ہوں تو مجھے وہ کلمہ پڑھا سکتا ہے جو مجھ سے بھی دلیر ہو۔ حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اب اس نے سنا ہوا تھا کہ رسول پاک کے دست مبارک کو پکڑیں تو اتنا نرم ہاتھ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کچھ پکڑا ہوا ہے، اور حضور کے دست مبارک کی شان یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں برف سے ٹھنڈا اور خوشبو کستوری ہو تو اس سے بھی زیادہ مہکا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے مزاج مبارک میں لطافت ہے، مکھی تک نہیں بیٹھتی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں، اگر آپ مجھے گرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنے کی بات کی ہے لیکن مقابلہ کرنے کو میں تیار ہوں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے ذرا ادھر دیکھیے، فرمایا مقابلہ کرنے کو میں، جاگ کے رہیے، جاگ کے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔
یہ سستی جو ہے نا مسلمان کی کمزوری بن گئی ہے. ہم وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی دل کو کالا کر دیتی ہے، تو ہم نے نا بالکل چھوڑ ہی دیا. جو بچے جم شم جاتے بھی ہیں نا وہ بھی جہاد کی نیت سے کو نہیں جاتے، وہ بھی تصویریں دیکھتے ہیں معاذ اللہ برے لوگوں کی تو ان جیسا بننا چاہتے ہیں. ناراض نہ ہو جائیں بچے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہم جہاد کی نیت سے جم نہیں جاتے، نہ ہمیں اس لحاظ سے فٹ ہونے کا شوق ہے کہ جہاد کرنا پڑا تو کل کو میدان میں نکلیں گے. بہرحال سستی ہماری، کاہلی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل آ جا، دلیر بن کے مسائل کا حل ہوتا ہے، دلیر بن کے انسان نمٹ سکتا ہے. فوری طور پہ رو پڑنا اور فوری طور پہ اپنے آپ کو نڈال کر دینا یہ پریشانیوں کا حل نہیں. دلیر بن، حضور نے فرمایا آ جا، کوئی بھی موجود نہیں، تنے تنہا ہے حضور. رکانہ کہتا ہے پہلے تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی. میں نے کہا یہ تو نرم نازک مزاج ہیں، کبھی میں نے کھاڑے میں نہیں دیکھا، کبھی میں نے ان کو کشتی میں نہیں دیکھا، کبھی کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا، تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی. کہتا سامنے گیا حضور کے اور میں نے پہلا پیچ، دوسرا داؤ، تیسرا داؤ میں نے پوری کوشش کی. حضور نے مجھے موقع دیا. کہتا جب سارے داؤ پیچ لگا چکا نا تو میرے رسول پاک نے 2 اشارے کیے ہیں. آنکھ میری اس وقت کھلی ہے جب میں زمین پہ گرا ہوا پڑا تھا. اب بات ہوئی تھی 1 دفعہ کی. فرماتے بات 1 دفعہ کی. رکانہ کہتا میں مان تو اسی وقت گیا، مجھ سے جو دلیر ہو کلمہ پڑھائے. بات 1 دفعہ کی تھی، میرا شرط حضور نے پوری کر دی. رسول کریم مسکرائے، فرمایا تجھے موقع نہیں ملا سنبھلنے کا، پھر نہیں آ جاتا 1 دفعہ، 1 دفعہ پھر نہیں آ جاتا. کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. اب میں نے جتنے میرے دعوت تھے، پرانا پہلوان تھا اور میں نے تو اور کام ہی کوئی نہیں کیا، ساری زندگی یہی کیا. کہتے ہیں پورے پیچو تاب لگا کے حضور کے سامنے جم کے کھڑا ہوا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا. حضور نے موقع دیا مجھے، لیکن جب میں سارے داؤ پیچ لگا چکا تو میرے رسول پاک نے مجھے قمیض سے پکڑا. کہتا پتہ نہیں کیا جھٹکا دیا، پھر میں چت زمین پہ گر گیا، دراز زمین پہ. واہ میرے محبوب بانٹتے ہیں جو بھی کمال ہی بانٹتے ہیں. فرمایا حضور خیرات دینے لگے تو فرمانے لگے نہیں یار 2 دفعہ کا اتنا مزہ نہیں، 1 دفعہ اور نہیں آ جاتا. فرماتے ہیں میرے دل میں حضور نے خلش رہنے کوئی نہیں دی. چل تیسری بار آ. کہتا میں اٹھا اور پورے غصے میں طاقتیں کٹھی کر کے اپنی ساری صلاحیتیں مجتمع کر کے حملہ کیا محبوب پر. لیکن کہتے ہیں حضور نے ایک کی بازو لگایا. بریلی کے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں دستے مبارک سے حضور نے اٹھایا اور زمین پہ گرا کے تیزی سے حضور نکلے. فرمایا شرط میں نے تیری پوری کر دی ہے، کلمہ نہیں پڑھنا یہ پڑھنا ہے وہ تیری اپنی مرضی ہے. کہتے ہیں پہلے حضور میری طرف آئے تھے، جب گرا کے چلے تو میں پیچھے بھاگا. میں نے کہا جی شرط کیا پوری کرنی ہے؟ جس کے بازو میں اتنی زبردست طاقت ہو وہ انسان کی نہیں، وہ خدا کی دی ہوئی ہے، پڑھائیے کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. دلیر بنے زندگی میں، کمزوری کے ساتھ وقت گزارنا. اور دیکھیں اصحاب شکن مسائل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب بدر کے لیے حضور جا رہے ہیں، بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں، کافر چڑھ آئے ہیں. ادھر سے یہودیوں نے بدعہدی کر دی ہے، ادھر سے منافقین کے 2-3 قبیلے تھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہی نہیں. چوتھا کام جو ہوا، تیسرا وہ بڑا سخت ہوا. نبی کریم علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو سب سے بڑی صاحبزادی حضور کو بڑی پیاری ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، وہ شدید علیل ہو گئی ہیں. حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا تو جہاد پہ نہ جا، تو اس کی خدمت کر. ایک پریشانی بیٹی کی ہے، یہودی ساتھ چھوڑ گئے وعدہ کر کے، منافقین 313 کے لشکر میں سے اپنا حصہ لے کے نکل گئے ہیں اور اسلحہ بھی کوئی نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، کوئی چیزیں بظاہر موجود نہیں. لیکن میرے رسول پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میدان بدر میں حضور نکلے ہیں تو اطمینان اتنا ہے کہ حضور لکیریں کھینچ رہے ہیں. فرمایا یہاں ابو جال مرے گا، یہاں اتبا مرے گا، یہاں اتیبہ مرے گا، یہاں امیہ بن خلف گرے گا. حضور لکیریں کھینچ رہے ہیں کس بات پر؟ فرمایا جو ڈر جائیں، جو سہم جائیں، جو پریشانیاں آئیں تو گھبرا جائیں، وہ کبھی بھی معاشرے میں باوقار ہو کے نہیں جیتے. فرمایا ظاہری اسباب کوئی نہیں لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ تو ہمارے ساتھ.
تو میرے دوستوں کمزور اعصاب کے ساتھ، کمزور وجود کے ساتھ، کمزور ڈرتے رہنا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج برائی اس لیے پھیلی ہے کہ پہلے آدمی نے برائی کا مقابلہ ہی نہیں کیا. پہلے پر جب ظلم ہوا تو وہ سامنے کھڑا نہیں ہوا، پھر دوسرے پہ ہوا، وہ بھی کھڑا نہیں ہوا، پھر تیسرے پہ، پھر وہ جو بات کرنے والا تھا وہ ڈاکو بن گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رات مدینے کے کونے سے چلانے کی آواز آنے لگی، سارے لوگ سہم گئے، ڈر گئے، نہ جانے اب کیا ہوگا، کیسے کام چلے گا، پریشانی ہے. ایک دوسرے کو جگانے لگے، نیزیں، تلواریں، برچیاں لوگوں نے اکٹھی کر لیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. فرماتے ہیں ہم تیار ہو رہے تھے، 100 آدمی تیار ہوا کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں سے کیوں آواز آتی ہے. ہم اس طرف جا رہے تھے، اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول اس طرف سے آ رہے تھے. نبی کریم اکیلے اس طرف سے آ رہے ہیں، ایک نیزہ ہے حضور کے دستے مبارک میں. فرمایا جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، اور میں گیا تھا ان کو میں دور دور کر آیا ہوں، ڈرنے کی بات کوئی نہیں، سارے سو جاؤ. یہ بخاری ہے. تو میرے دوستو اعصاب اپنے مضبوط کریں. پریشانیاں حاوی اس لیے ہوتی ہیں، ہم ٹینشن کے مریض اس لیے ہوتے ہیں، ہم اعصاب پر سوار اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم دلیر نہیں رہے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. بڑی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دلیر بن کے زندگی گزاریں. مسلمان کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کافر کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. الدعاء صلاح المومن، مومن تیرے پاس تو دعا کا ہتھیار موجود ہے، تو جب چاہے دعا کر لے، ہتھیار ہے. ایک بات تو یہ دلیر بنے. دوسری بات یہ کہ بھروسہ کبھی سبب پہ نہ کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ کریں، سبب پہ بھروسہ. کافر اور مومن کی سوچ میں فرق ہے. کافر ہے نا، اس نے نوکری لینی ہے، وہ نمبر اچھے لیے، اس نے پھر درخواست لکھی، پھر سفارش کرائی، پھر وہ صحیح طریقے سے پیش ہوا اپنے آپ کو، لیکن اس کا سارا بھروسہ درخواست پہ ہے، ڈگری پہ ہے، سفارش پہ ہے. مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے، سفارش بھی کراتا ہے، ڈگری بھی لیتا ہے، درخواست بھی لکھتا ہے، لیکن بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں کرتا. بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ پہ. اسی طریقے پرانے حکیم ہوتے تھے، اب تو خیر حکیموں کی زیادہ تعداد نہیں رہی، حاذق حکیموں کی. پرانے حکیم جب نسخہ لکھتے تھے نا تو اس کے اوپر لکھتے تھے هو الشافی. پڑھا کبھی آپ نے؟ هو الشافی، اس کا مطلب تھا شفا دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے. کہتے ہیں میں صرف نسخہ دوں گا، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. ہم خلاف نہیں ہیں، جدید تعلیم کی ہونی چاہیے، لیکن بسم اللہ بھی بندہ بھول جائے. ڈاکٹر صاحب کی پرچی کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے انگریزی میں، انگریزی میں نام لکھا ہوتا ہے، نیچے ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے اتنے بجے ملیں گے. اگر وہ بھی ایک جملہ لکھ دیں هو الشافی تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا ذات خدا پہ بڑا بھروسہ ہے، توکل اس کا اللہ پہ ہے، اس کا نظریہ بتاتا ہے. اور بات جب دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ بھی آنی چاہیے، اسی سے جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے نظریات اور افکار کیا ہیں. تو وہ هو الشافی لکھ دیتے تھے. یہ بڑی قابل غور بات تھی کہ میں نسخہ دوں گا، میں دوائی دوں گا، میں شفا دینے کے قابل. اور ایک آدمی سے ایک آدمی کو شفا ہوتی ہے، اسی ڈاکٹر حکیم سے دوسرا آدمی مر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوائی کے اندر شفا نہیں، دوائی صرف سبب ہے، مسبب الاسباب ذات خداوندی ہے. تو میرے دوستو جب تک اللہ نہ چاہے آزمائش نہیں آتی، اور جب تک اللہ نہ چاہے آزمائش جاتی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری دوڑ جتنی ڈاکٹر کے پیچھے ہوتی ہے، حکیم کے پیچھے ہوتی ہے، سیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے، اتنی دوڑ مسجد کی نہیں ہوتی. میرے پاس ایک خاتون تشریف لائیں بزرگ، مجھے کہنے لگی آپ نے 2-3 میں نے تقریریں سنی، آپ کہتے ہیں رجوع الی اللہ کریں. اب تو میں 5 نمازیں بھی پڑھتی ہوں، اب تو میں صدقہ بھی دیتی رہتی ہوں، تسبیح بھی کرتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، حالات تو پھر نہیں صحیح ہوتے. تو میں نے کہا یہ سارے کام آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہیں، یہ حالات کے لیے کرتی ہیں؟ ذرا غور فرمائے نا. ہمارے لالچ کا انداز دے کے تسبیح بھی پڑھنی ہے کہ روٹی میں برکت ہو، کیسی سے آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا ہے کہ میری روٹی مجھے پیسے آئیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ مسجد کی حاضری دیتے ہیں اس لیے کہ مجھے دولت میسر آ جائے، بس صدقہ خیرات دیتے ہیں. یقین کریں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو دیکھتا اور سنتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں. معاذ اللہ تعالیٰ بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، معاذ اللہ ہم صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اتنا غلط عقیدہ کہ معاذ اللہ آپ نے پیسے نہ دیے تو اللہ تباہ کر دے گا. کہاں کھڑے ہو گئے ہم جا کے؟ اللہ کے ساتھ جو بندہ مومن کا رشتہ ہے وہ یہ ہم نے بنا لیا
کہ ہم نے 2 4 5 ہزار روپیہ دیا کہ اوہ میرا کارخانہ نہ کہیں تباہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبت کو رد کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جب صدقہ دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، نماز پڑھیں تو اس کی رضا کے لیے پڑھیں، وظیفہ پڑھیں تو اللہ کو یاد۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وظیفہ پڑھا تھا تو برکت نہیں ہوئی، وظیفہ پڑھا تھا تو کام کو نہیں چلا، میں نیک ہو گیا تھا تو پھر بھی میرا دکان میری بند ہو گئی؟ کیسا ہم نے مزاج اپنا لیا ہے؟ میرے دوستو خدا کے ساتھ تجارت نہ کرو، اللہ کے بندے بنو، مزدور نہ بنو۔ مزدور ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے اتنی مزدوری کر لیا پیسے لا، یہ مزدور ہے، مزدوری والا معاملہ نہ کرے۔ بندہ جو ہوتا ہے وہ بندگی کرتا ہے۔ تو پریشانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ذکر فکر عبادت کر رہے ہیں وہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ جب بھی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، داڑھی شریف رکھیں، فقط اور فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فقط رب کریم کی رضا کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے اللہ کی عبادت کو استعمال نہ کریں خدا را، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور یقین مضبوط کریں، یقین ذات خداوندی پہ رکھیں۔ جب تک خدا نہ چاہے آپ کو کوئی مشکل سے نکال سکتا، بولیے اللہ کے بندے کے پاس آپ جائیں گے وہ دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا، لیکن اللہ کا ولی اللہ کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ کو مجبور تھوڑی کر سکتا ہے، دعا ہی کر سکتا ہے، التجا ہی کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حکیم اور طبیب اور دم درود کرنے والے کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں دوائی دوں اور ٹھیک نہ ہو تو، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دوائی میں نے دے دی ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، یہ اس کا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو پریشانیاں جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے اور جب تک آپ توجہ اسباب سے چھوڑ کر مسبب الاسباب کی طرف نہیں کرتے، اتنی دیر تک پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ تاثیر بھی اللہ پر، پریشانی لاتا بھی اللہ ہے اور واپس لے کے بھی اللہ ہی جاتا ہے۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ایک علاقے کے اندر جہاد فرما رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، تھوڑے سے اس کے اندر لوگ تھے، لیکن وہ بڑے نہ سخت مزاج، اڑیل ضدی مزاج لوگ تھے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے اور وہ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ تم جزیہ دے دو، صلح کر لو، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، تم تھوڑے لوگ ہو، تم مقابلہ نہیں کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے مسلمانوں کا جہاد، کہ وہ کٹر کافر بھی ہو تو پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم تمہیں نہتے کو مارنا، یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے کہ بچوں کو مار دینا، راہگیروں کو مار دینا، مسافروں کو مار دینا اور کلمہ پڑھنے والوں کو مار دینا، اسلام کا نام لینے والوں کو مار دینا، یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ اور پھر مسلمان چوں بگویم با مسلمان ام بلرزم، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہتے ہو اور ہم نہتوں کو نہیں مارا کرتے، تم تھوڑے ہو، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اس طرح کرو کہ تم جزیہ دے دو، صلح کر لو، ہمیں تم اتنا ٹیکس دینا، ہم تمہاری نگہبانی کریں گے، حفاظت کریں گے، مقابلہ تم کر نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا، سب کی رائے، جتنے وہ لوگ تھے، رائے یہی بنی کہ ہمیں جزیہ دے دینا چاہیے، ہتھیار پھینک دینے چاہیے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ سردار صاحب کہنے لگے مر جانا ہے، غلامی کی زندگی نہیں گزارنی، کا اپنا مزاج ہے، اڑ گئے۔ انا تو جھوٹی بھی بری ہوتی ہے، سچی بھی بری ہوتی ہے، تو کوئی جھوٹی بنا لے تو بڑا خطرناک ہے۔ انا جو سچی ہوتی ہے نا وہ بھی، تو جھوٹی کو بنا لے تو وہ خطرناک ہے، نہیں بنانی چاہیے۔ اس نے بنا لی، کہنے لگا جناب مر جانا ہے، لیکن میں نے ان کے ساتھ صلح۔ لوگ سارے قریب گئے، سمجھایا بجھایا، قائل کیا، بار بار کہا تو باز آ جا، تو چلا جا کسی اور علاقے میں، چھوڑ دے سرداری، لیکن ہمارے بچے تو نہ مروا۔ جب لوگوں نے مجبور کیا تو نکلا کس انداز میں؟ کہنے لگا اگر وہ نہ مانے تو، جزیہ دینے پہ نہ مانے تو کہنے لگا واپس آ جا۔ کہنے لگا اچھا میں سلنڈر کر کے جاؤں، میں مر جاؤں گا پھر واپس نہیں آؤں گا، اتنی بےعزتی۔ زہر بڑا سخت ملتا تھا اس علاقے سے، اس نے زہر لے لیا ڈبیا میں اور ہاتھ کے اندر وہ ڈبیا زہر والی پکڑ لی اور چلا گیا حضرت خالد بن ولید کی طرف۔ بات چیت شروع ہوئی، آپ فرمانے لگے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم آ جاؤ صلح کر لو۔ کہنے لگا میں بھی یہی بات کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات کرنے آیا تو تیرے ہاتھ میں کیا؟ کہنے لگا زہر۔ فرمایا زہر کیوں لایا ہے؟
کہنے لگا اس لیے کہ اگر تو آپ بات مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی بڑی بے عزتی محسوس کروں گا کہ آپ نے میری سردار کی بات نہیں مانی، میں بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، میں ابھی زہر کھاؤں گا آپ کے سامنے، ابھی مر جاؤں گا میں۔ آپ فرمانے لگے کیوں بلیک میل کرتا ہے، تو کیسے مر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ تو کیسے مر سکتا ہے جب تک، بولیے گا کوئی مر سکتا ہے؟ جی سکتا ہے؟ کوئی زندگی موت سوائے اللہ کے دے سکتا ہے؟ فرمایا تو کیسے مرے گا جب تک میرا، کہنے لگے زہر کھانا ہے تو مر تو جانا ہی ہے۔ فرمانے لگے نہیں، زہر کھا کے بھی بندہ نہیں مرتا اگر اللہ نہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو زہر کھا کے بھی بندہ مرتا اور کرسی سے گر کے بھی بندہ مر جاتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ یہ تو نظام ہے، گھر میں بالکل تندرست آدمی سوتا ہے سویرے نہیں اٹھتا تو اس کا کیا مطلب ہے اس نے زہر کھا لی ہے؟ فرمایا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ حل ہے ہماری پریشانیوں کا کہ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ فرمایا تو نہیں مرے گا، کہنے لگا جی زہر کھانے سے تو مار ہی جانا ہے نا۔ آپ فرمانے لگے یہی تو تمہارا عقیدہ جو گندا ہے، تم ہر چیز جو سبب ہوتا ہے اس کو مسبب الاسباب جانتے ہو، ہم مسبب الاسباب اپنے اللہ کو جانتے ہیں۔ طنز کرنے لگا، کہنے لگا لو پھر زہر تم کھا کے دکھاؤ بھلا مرتے ہو کہ نہیں۔ یہ دلائل النبوت میں امام ہے، یہ تجربہ آپ نہ کہیں شروع کر دیجئے گا، یہ حضرت خالد بن ولید کی بات ہے، یہ تجربہ نہیں کرنا آپ نے، بڑی مہربانی کہنا حضرت صاحب نے جمعے والے دن بیان کیا تھا تو لہذا دوست کرتے ہیں نا عجیب و غریب باتیں تو کبھی کبھی پھر جواب بھی اس میرے پاس ایک ساتھی آیا تو 5-7 کڑے پہنے ہوئے یہاں 2-3 وہ آئے کسی کام سے تو میں نے کہا یہ جائز نہیں، کہتا میں دم کرا کے پائے نے، میں کہ یار دم کرا کے وہ چیز پائی دی جڑی جائز ہوئے تو جو جائز ہی نہیں تو کیوں دم کرا کے پائے نے؟ کہندا حضرت صاحب عجیب گل کر دیو، دم کرا کے جڑی چیز پائی وہ اور حکم ہوندا ہے۔ میں کہ لیا اتوں زہر میں تینوں دم کر کے دینا کھا کے وہاں بھلا۔ آندے جی تسی تے بڑا عجیب جواب دیتا ہے۔ میں کہ بھی یہ عجیب بات ہے، بھی تیری مرضی کی چیز ہے۔ کڑے پسند ہے نا لڑکوں کو آج کل، اللہ خیر کیا جہاد کرنا ہے، چوڑیاں پہن کے پھر رہے ہیں نوجوان، 2-2 4-4 زنجیریں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، سچی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی دولت کی علامت نہیں کہ آپ نے 7 زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ مرد اگر جہاد کرے تو اس کا زیور اسلحہ ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، وہ ہمیں چلانی کو نہیں آتی۔ کل جہاد آ بھی گیا تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست خیال کرنے کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تجربہ آپ نے نہیں کرنا، یہ انہی کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے زہر کھانے سے بھی بندہ نہیں مرتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کہنے لگا زہر تو کھا کے مرنا ہی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ادھر دے ڈبیا، لا ادھر کر، یہ دیکھ توکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کبھی آزمائش آتی ہے تو آزمائش گھبرا کے نکل جاتی ہے، ان کے پاس پریشانیاں رخ موڑ جاتی ہیں جب ان لوگوں کے سامنے آتی، اس لیے کہ جس خدا کو یہ مانتے ہیں وہ اللہ کوئی پریشانی پھر رہنے دیتا ہی نہیں۔ توکل، اللہ سے رشتہ، لا ادھر، کتنا زہر کھانے سے مرتے ہو؟ کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کا زہر ہے، بڑا خطرناک ہے، ایک چٹکی بھی کو کھا لے تو مر جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک دعا پڑھی جو دعا میرے نبی نے سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں کوئی چیز بھی ہوگی تو تم پر اثر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا پڑھ لو، کھا لو، اثر نہیں کرے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے سارا ہی زہر، وہ کہہ رہا تھا چٹکی کھانے، سارا زہر انڈیلا اپنے ہاتھ پہ، بسم اللہ الذی پڑھی، پڑھ کے کھا گئے۔ اب وہ خوش ہو گیا، ہنس رہا ہے کہ چلو جان چھوٹی معاذ اللہ، گئے کام سے، ہنسنے لگا۔ آپ نے بازو تھام کے بٹھا لیا، فرمانے لگے کتنی دیر تو انتظار کرے گا، ذرا اچھی طرح بیٹھ، انتظار کر، 10 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے۔ صحابہ کہتے ہیں 4 گھنٹے، زور سے عصر کا درمیانی وقت گزر گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کیوں بھائی پھر صلح کرنی ہے کہ نہیں؟ صلح کرنی ہے کہ یہ ہے مشکلات کا حل، اللہ پہ چھوڑ دو، جب تک خدا نہ چاہے کچھ ہو سکتا۔ فرمایا صلح کرنی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی ان سے جا کے پوچھیں جو اندر ہے۔ فرمایا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا میرا تو کلمہ پڑھنے کا پروگرام ہے، میرا مسلمان ہونے کا پروگرام ہے۔ جن مسلمانوں کا خدا اتنا سچا اور اتنا خیال رکھنے والا ہے، اس خدا کے دامن میں چھپ جانا چاہیے، اس کے دامن کرم میں چھپ جانا چاہیے۔ میرے دوستو سپرد کریں جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے، اس وقت تک مسائل حل ہوتے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے کا میں بہت سارے دوستوں کو مشورہ دے کے مسئلہ بتا کے میں کہتا ہوں کرنی تم نے اپنی مرضی ہے،
یہ بڑی مصیبت ہے. کسی شخص کو ایک بندے نے آ کے بتایا, کہنے لگا جی میں فلانا کام فلانا, ابا جی نہیں راضی, ابا جی ناراض. تو میں نے کہا جا ابا جی کے پیر پکڑ لے, اندر ابے چوڑ ہو جانا. میں تو نہیں یہ کام کرتا بھائی, جب مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر آپ اپنے مسائل کیسے حل کریں گے؟ کہتے جی ابا جی ناراض ہے تو میں پیر پکڑ لے تو وہ تو بالکل ہی. تو میں نے کہا جو ابا جی کو نہیں راضی کر سکتا اس نے اللہ جی کو کیسے راضی کرنا ہے؟ تو آپ سمجھیں اس بات کو, جب تک آپ اپنے آپ کو ایک تو مشکل میں یہ یاد رکھیں کہ دلیر ہو جائیں. کمزور جو آدمی پڑ جائے گا اس کی مشکلات بڑھ جائیں گی. دیکھیں نا, ایک آدمی ٹینشن میں ہے اور ٹینشن سے اس نے بلڈ پریشر کرا لیا تو مشکل کم ہوئی کہ زیادہ ہو گئی؟ تو آپ ٹینشن سے مسائل بڑھا لیں گے. دوسری بات یہ چھوڑ دیں کہ میں نے کرنا ہے, اسباب سارے اختیار کریں, ساری کوششیں مکمل کریں, لیکن چھوڑ اللہ پہ دیں. کام اس طرح کریں جس طرح اللہ فرما رہا ہے, جس طرح اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات میرے دوستو, مشکلات سے نکلنے کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بتایا ہے. فرمایا تو اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا, ہر مشکل سے نکلنے کا. اور چوتھی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حضور نے فرمایا کسی سے دعا لے, جب کسی کی دعا تجھے لگے گی تو اللہ تیرے مسائل کو حل فرما دے گا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد نہ ضائع کرنا, مشکلات سے نکلنے کا حل ہے. فرمایا حقوق العباد ضائع, اللہ اپنے حق معاف کر دے گا. بندوں کو ستا کے نہ آنا, اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گا. اور پھر میرے دوستو آگے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی مشکلات کے اندر گھر جائے, جب پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں, اور جب وہ سمجھے کہ اب میں کیسے نکلوں, تو اس کو کچھ وظائف بتلائے ہیں, کچھ اور چیزوں سے اسے آگاہی دی ہے. جیسے میرے محبوب نے فرمایا جب تو گھر جائے تو مجالس ذکر میں جا کے بیٹھ, جہاں خدا رسول کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہو وہاں جا کے بیٹھ. غشتہم الرحمہ, جو لوگ ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتی ہے. اور جب تو گھرا ہوگا نا, نیک مجلس میں بیٹھے گا, چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوگا رحمت میں, تو جب تو غوطہ لگا کے آئے گا اللہ کی رحمت کا, تو فرمایا پھر اللہ تیری مشکلات کو آسان فرما دے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بڑی پریشانی ہے, جاتی نہیں. ہاں فرمانے لگے تیرے لیے دعا کون کون کرتا ہے, تیرے لیے دعا کون کون کرتا ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے پتہ نہیں. فرمایا نہیں یار, کاش تیرا کسی ایک شخص سے ایسا پیار ہو, ایک شخص سے ہی, کہ وہ تیری غیر موجودگی میں تیرے لیے دعا کرتا ہو, اللہ تیری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا. اور ایک حدیث میں رسول پاک نے پریشانیوں کا حل فرمایا ہے. فرمایا کثرت سے استغفار کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کثرت سے استغفار کرو, جو اللہ سے زیادہ معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بہت ساری مشکلات سے آزاد فرما دیتا ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کرو. ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور پھنس گیا ہوں, بڑی پریشانی ہے, حالات بھی خراب ہیں اور بھی بڑے مسائل ہیں. حضور نے فرمایا اس سے کہ یہ پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کی 99 مشکلات کو حل فرما دے گا. کتنی بار پڑھنے سے؟ عادت بنائے نا اس کو پڑھنے. اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے نا تو کی تسبیح پکڑ لیتا ہے نا, کوئی بندہ آتا ہے تسبیح پھری تو دل نہ پھریا, حضرت سلطان بلے آدھا وہ چھڑ دینا آدھا بندے گلاں کر دیں. میں کہ اسے حضرت سلطان بابو کا دوسرا شعر سنا دینا تھا, اسے کہنا تھا حضرت سلطان بابو فرماتے جو دم غافل سو دم کافر, جو دم غافل تسبیح پھری تو دل نہ پھریا. تو کی لینا ہے تسبیح, یہ شعر سنا کے اس کی تسبیح بند کرا دی. تو حضرت سلطان بابو نے یہ بھی تو فرمایا نا جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد ہو پڑھایا. تو یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں نا. تو میرے دوستو اذکار لا حول ولا قوت. پھر ایک مقام پہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا, کیا کروں؟ فرمایا پڑھا کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اور آخر میں ایک بات اور سن لیں, مشکلات سے نکلنے کے لیے چیزیں عرض کر رہا ہوں. ایک حضور نے نماز بتائی ہے جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. فرمایا بڑی پریشانی ہو تو 2 رکعتیں نماز پڑھ, اور نماز پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میں پھنس گیا ہوں, یا اللہ میں الجھ گیا ہوں. 2 رکعتیں. اور نبی پاک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لکھا ہے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم دیکھو نا کہ حضور جہاد میں گئے ہیں تو نماز ہے، تیز آندھی آئی ہے تو نماز ہے، بارش نہیں ہوتی تو نماز ہے، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو میرے دوستو یہ حضور نے کتنی کثرت سے ہمیں نماز حاجت کا درس دیا ہے کہ 2 نفل. اب جب نماز زور کی نماز تھوڑی حضور پڑھتے تھے، فجر عصر مغرب عشاء تھوڑی تھی، یہ وہی نماز ہے جس کو بعد میں محدثین نے نماز حاجت کہا ہے کہ نبی پاک نماز پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ مہربانی فرما، اور نماز میں لگ جاتے تھے. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ آ کے بتاتا تھا نا بڑی پریشانی ہے حضور آپ کے لیے، بڑی پریشانی، آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو حضور غوث اعظم کو آ کے بتایا گیا حضور بیٹے کا انتقال ہو گیا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھتے رہے، کتنی دیر ہو گئی. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا مجھے بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کا انتقال ہوا ہے تو دل کو تکلیف ہوئی ہے. جب تک میں نماز پڑھتا رہا ہوں تب تک میں نماز پڑھتا رہا ہوں جب تک اللہ نے میرے دل کو سکون نہیں عطا فرما دیا. فرمایا اب ڈھارس بند گئی ہے، اب خیر ہے، میرا دل سکون میں اب جاؤں گا اور اپنے بیٹے کا چہرہ جا کے دیکھوں گا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کروں گا. تو اللہ کی طرف رجوع فرمائیے، نماز کی طرف آ جائیے جب آپ پریشانیوں میں گھر جائیں. زیادہ سے زیادہ دیکھیے نا، سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بارش بڑی پیندی پئی ہے، کنکھلی بڑی نقصان دہ، ایسے ہی ہے؟ بولے آئے ہیں کسان مسجدوں میں کسان چاہیے تھا نا وہ آتے مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس بارش کو ہم سے روک دے. ٹھیک ہے نا؟ پٹھے والے سے بھی نقصان دہ ہے نا. چاہیے سی نا پٹھا ایسوسی ایشن کے جتنے لوگ تھے وہ کہتے کہ ساری اینٹیں خراب ہو رہی ہیں تو سارے مسجد میں جمع ہوں اور جمع ہو کے آئیں نماز پڑھیں. اسی طریقے سے میرے جیسے جو لوگ تھے ہم نے مدرسے کی دیواریں نکال لی ہیں تو اب 2 دفعہ ہم نے پانی نکالا ہے اس میں سے. اور آج ہی میں نے مصری صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا چھٹی نہ کیجیے گا، آپ کی مہربانی کل پھر نہ بارش آ جائے. تو چاہیے تھا نا جس نے مکان شروع کیا ہوا ہے یا تعمیری کام شروع کیا وہ سارے مسجد آتے اور آ کے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تو راضی کب ہوتا ہے، ناراض کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب موسم کے مطابق بارش ڈالوں تو راضی ہوں اور جب بغیر موسم کے ڈالوں تو ناراض ہوں. تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. پھر بھی آتے ہیں لوگ مسجدوں میں، آندے نے چلو نیاں لے انج کرو شاپر پا لو تے کنک لے کچی وڈ کے ڈنگراں نو پا لو تے پٹھیاں لے. وہ آندے نے کوئی نہیں جڑیاں میاں والیاں اٹاں ہوں گیاں سستیاں، جڑیاں اونج ہون گیاں مہنگیاں. ایسے ہی ہے. دیکھ لیں ہم نے اپنے حال جو ہیں وہ الگ سے نکال لیے ہیں، لیکن مسجد کی طرف آنے کو ہم تیار. آج آپ نماز جمعہ پڑھنے آئے تو 2 رکھتے نماز کے بعد نماز حاجت کی پڑھ کے کہیے گا کہ یا اللہ تو جو بھی ہمیں عطا فرما اپنی رضا والا عطا فرما، جو بھی ہمیں دے اپنی رضا. اور ایک وظیفہ جو میں نے عرض کیا جس کو حضور نے فرمایا 99 پریشانیاں حل ہوں گی، لا حول ولا قوت، یہ چھوڑنا نہیں آپ نے، پورے 8 دن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگلی بات سنیں تو کمال ہو گیا. فرمایا من صلی علی مرتن، ایک بار جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. تو رحمت کا تو قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، تو جس پر 10 پوری آ جائیں کوئی مشکل رہے گی؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دی آئے، مرد نظر کرن جس ویلے مشکل رہے نکائی. تو جب آپ 10 رحمتیں ایک درود پڑھنے پہ ملتی ہیں، جو سارا دن درود پڑے گا وہ تو گرا رہے گا نا رحمتوں میں. پڑھیں گے انشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بڑا پسند ہے یہ درود اللہ والوں کا، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں رہے گی. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا